السلام علیکم، فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ امریکہ میں ہیں، یو این جنرل اسمبلی سے وہ خطاب کریں گے اور ان کا خطاب اس پہ نظریں پاکستان کے عوام کی بھی ہیں، مسلم امہ کے جو ممالک ہیں ان کی بھی ہیں اور دنیا بھر کے ممالک کی ہیں، کیونکہ بہت سالوں کے بعد تقریباً پاکستان نے جو پچھلے 60-70 سالوں میں موقف اپنایا کہ بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی کرتا ہے، اور بارہا دنیا کو بتانے کی کوشش کی لیکن دنیا اس بات کا یقین نہیں کرتی تھی۔ اب حال ہی میں جو کینیڈا میں واقعہ پیش آیا اور کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کی جو پارلیمنٹ کے اندر خطاب ہے، اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو پون کمار رائے ہیں وہاں پر جو اعلیٰ افسر تھے را کے، جو امبیسی میں تھے، سفارت خانے میں تھے بھارتی، وہ ملوث پائے گئے ہیں، جو خالصتان موومنٹ کے رہنما تھے ان کے قتل میں۔ تو اب اس کے بعد اس بات کی تصدیق ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ جسٹن ٹروڈو نے یہ بھی کہا کہ اپنی جو ہماری خود مختاری ہے، ہماری سلامتی ہے، اس میں کسی قسم کی دخل اندازی کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم سیریز دیکھیں اور پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں، ایک تو پاکستان کے پاس بہت بڑا ثبوت ہے کلبھوشن یادیو کی صورت میں کہ کس طرح بھارت جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی کرتا ہے اور دوسرے ملکوں کے اندر جا کر اس ملک کا امن خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا ثبوت ہے پاکستان کے پاس۔ یہ معاملہ عالمی عدالت انصاف میں بھی گیا، اس سلسلے میں پاکستان کے اندر بھی اس معاملے کو لے کر عدالتی کارروائی ہوئی، لیکن سفارتی سطح پہ بھارت جو ہے وہ اس ہردرمی پہ قائم رہا کہ وہ اس طرح کے اقدامات نہیں کرتا ہے۔ لیکن اب جسٹن ٹروڈو کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آ جانا اور پھر اس کی تائید میں امریکہ کا بول اٹھنا، آسٹریلیا کا بول اٹھنا اور پھر برطانوی پارلیمنٹ میں اس پہ آواز اٹھنا کہ یہ جو خالصتان موومنٹ کے رہنما تھے ان کو کس نے قتل کیا ہے، یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے سیکریٹری خارجہ نے یہ کہا کہ پاکستان کے لیے کوئی حیران کن بات نہیں ہے، یہ بھارت کی فطرت ہے، وہ فطرتاً ایسے کام کرتا ہے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے ہردیپ نجر کو انہوں نے مارا، ان کو قتل کیا۔ بھارت پہلے بھی یہ کام کرتا رہا ہے، اور اگر آپ سیریز دیکھیں جس طرح لوگوں کو یہاں پہ بھارت کی جانب سے قتل کیا جاتا رہا ہے، وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اصل میں جو خالصتان موومنٹ ہے وہ بھارت کو کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بھائی ہے، اور یہ سلسلے چلتے آ رہے ہیں۔ یہاں بہت سے آپریشن ہوئے اور پھر اسی آپریشن کے نتیجے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اندرا گاندھی کی موت کیسے ہوئی، اور یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ مائنورٹیز کے حقوق کی ہم بات کریں تو ابھی جو منی پور میں ہوتا رہا، ایک دن کے اندر 120 چرچز جلا دیے گئے، کرسچنز کے ساتھ جو ہوتا ہے، دلت کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان موسٹ امپورٹنٹ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا اور جو ہو رہا ہے، اس کی تو انسانی تاریخ میں ایسی ظلم و بربریت کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہردیپ نجر کو جو قتل کیا گیا اور کینیڈین پرائم منسٹر کا یہ بیان، اس کے بعد پھر اتحادیوں کا یہ بیان، یاد رکھیے کہ یہ وہ ممالک ہیں جو بھارت کے ساتھ ہیں۔ امریکہ بھارت کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور اسی طرح جو امریکن اور برطانوی ہیں یہ تو ورلڈ وار 2 کے زمانے سے ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ ابھی بھی اگر ہم رشیا یوکرین معاملات دیکھیں تو اس کے اندر برطانیہ یوکرین کے ساتھ ہے، کیونکہ امریکہ یوکرین کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اور انہی تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ بھارت نے ایسے اقدامات کر کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ ظلم بالآخر ظلم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، مٹ جاتا ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ایک نہ ایک دن یہ بے نقاب ہونا تھا۔ اور بالخصوص پچھلے 10 سالوں میں نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد 2014 سے لے کے اب تک بھارت کے اندر جو انتہا پسندی کو عروج ملا ہے، جو ہندتوا نظریہ پروان چڑھا ہے، اس نے تو جو سیکولر بھارت تھا، جو مہاتما گاندھی کا سیکولر بھارت تھا، اس کا تو بالکل جو عکس ہے وہ مٹا دیا ہے۔ وہ تو نظریہ اب نظر آتا ہی نہیں ہے۔ بھارت میں رہنے والی اقلیتیں، خواہ وہ مسلم ہوں، خواہ وہ کرسچنز ہوں، خواہ وہ کسی اور کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ سکھ ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بھارت نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے تھے۔ اب یہ ایک انتہا پسند ہندو ریاست کا منظر پیش کرتا ہے۔ سوالات بہت سے ہیں، یہ تو ساری منظر کشی ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔
پاکستان کو کیا کرنا ہوگا؟ کیا سیکریٹری خارجہ کا اتنا کہہ دینا کہ ہمارے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، یا دفتر خارجہ کی سپوکس پرسن یہ کہہ دیں کہ ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یا وزیر خارجہ یہ کہہ دیں کہ بھارت نے ہمیشہ پاکستان کی امن کی کوششوں کے خلاف گیا ہے، ان کی قدر نہیں کی ہے، امن کی کوششوں کو بھارت نے سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیا یہ کہہ دینا کافی ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ نظریں وزیر اعظم صاحب کے خطاب پہ اس لیے ہیں کہ ایسے موقع پہ وہ یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے جب انہیں ایک طرح سے پاکستان کے دہائیوں پر محیط موقف کی تائید پلیٹ پہ رکھ کے ملی ہے، جسٹن ٹروڈو کی سٹیٹمنٹ کی صورت میں، اور پھر اس کی تائید میں امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے لوگ جو بولے ہیں۔ اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا جائے، پاکستان یہ بتائے دنیا کو کہ کشمیر کے اندر بھارت کیا کرتا رہا ہے، پاکستان یہ بتائے دنیا کو کہ پاکستان کی داخلی خود مختاری میں بھارت کب کیسے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، پاکستان یہ بتائے دنیا کو کہ کلبھوشن جادیو سے بڑا ثبوت کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور پھر ایسے موقع پہ ایک مومنٹم بنایا جائے اور اس کو برقرار رکھا جائے۔ یہاں سٹیٹمنٹ دینے سے یہ کام نہیں چلے گا، اس کے لیے پاکستان کو لابینگ کرنی پڑے گی، پاکستان کو اپنی سفارتکاری کو ایکٹیو کرنا پڑے گا۔ یہ اس وقت جو لوہا گرم ہے، اس گرم لوہے سے پاکستان کو اپنی مرضی کا شکنجہ بھارت کے خلاف مولڈ کرنا ہوگا، تب جا کے کوئی بات بنے گی۔ ورنہ یہ جو سلسلے رہے ہیں ہردیپ نجر جیسے، اور یہ اس طرح کے، ابھی تو پچھلے 18 مہینوں میں آپ دیکھیں 4-5 کے قریب جو سکھ رہنما ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ اچھا، مارنے سے یہ خالصتان موومنٹ ختم نہیں ہو جائے گی۔ بنیادی طور پہ یہ خالصہ تحریک جو سکھ مذہب کے لوگ ہیں ان کے عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، اور مودی صاحب یہ سمجھتے ہیں ایسا کرنے سے ہو جائے گی، تو یہ ان کی کش فہمی ہے۔ کہنے کا مقصد، یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس سے سنہری موقع اس سے قبل کبھی نہیں تھا کہ بھارت کو اس طرح ایکسپوز کرے۔ اب جب بڑے ملک، دنیا کے جو کی پلیئرز ہیں، وہ اس بات کی تصدیق، تائید اور مہر ثبت کر رہے ہیں کہ بھارت دوسرے ملکوں میں جا کے دہشت گردی کرتا ہے، بھارت دوسرے ملکوں میں جا کے لوگوں کو مارتا ہے، بھارت ہر طرح کی انتہا پسندی کو پروان چڑھاتا ہے، سو اب پاکستان کو اس موقع کو کیش کرنا چاہیے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ کیا ہوگی، اس پہ میری نظریں ہیں، اس پہ سب کی نظریں ہیں۔ یہ ایسی تقریر ہونی چاہیے کہ اس تقریر کو دنیا میں یاد رکھا جائے، اور پاکستان کے لیے یہ ایک ایسا مومنٹم بنائے کہ پاکستان کی 6-7 دہائیوں کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ڈپلومیٹ ہیں، اپنے کام میں منجھے ہوئے ہیں، اور سمجھتے ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب جو ڈپلومیٹک سرکلز ہیں یا عالمی دنیا میں جو سفارتکاری کے حلقے میں، اس میں کوئی ڈھکا چھپا نام نہیں ہے، انتہائی قد کاٹ کے مالک ہیں وہ اپنے شعبے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس کو کریں، اس پر ایک پالیسی کے تحت چلیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا موقع ہے، اگر یہ موقع بھی ہم نے ہاتھ سے گنوا دیا تو پھر بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بہرحال یہ ہردیپ نجر کو یا باقی لوگوں کو اس طرح مارنا یہ قابل مذمت بھی ہے، لیکن یہ وتیرہ ہے بھارت کا، اور اس وتیرے سے اب جان خلاصی کروانی چاہیے، اور پاکستان کو اگین بیانات سے آگے نکل کے کام کرنا ہوگا۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔